من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا دین عالم انسانیت کو زندگی دینے کے لیے ہے، انہیں شعور دینے کے لیے ہے، انہیں نجاستوں سے نکالنے کے لیے ہے، انہیں پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے ہے، ان کی اس دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے ہے اور اس دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کی نظر میں زندہ وہی ہے جس کا دل زندہ ہو۔ دل کے زندہ ہونے کا مطلب گوشت کے اس لوتھڑے کا دھڑکنا نہیں ہے، بلکہ روح انسانی کا اللہ سے متصل ہونا ہے، یعنی وہ روح اپنی خلقت کے مقصد کے مطابق جی رہی ہو اور اپنے اعمال کے ذریعے سے ثابت کر رہی ہو کہ اس کی روح ملکوتی روح ہے، حیوانی اور درندوں والی روح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام بھیجے، جتنے بھی آداب ہمیں سکھائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں سکھائیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری احیاء کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اور ہمارے دلوں کو قوت بخشنے کے لیے ہے، ہمیں عروج عطا کرنے کے لیے ہے، ہمیں ترقی عطا کرنے کے لیے ہے۔ گزشتہ ابحاث میں اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مختصر گفتگو ہوئی ہے۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ آداب حیات اور آداب زندگی میں سے ایک ادب اپنے والدین کے ان حقوق کا ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی خیال رکھنا ہے، جو حقوق ہم پر واجب الادا ہیں۔ اس کے لیے جو اصطلاحیں قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں استعمال کی گئی ہیں، ان اصطلاحوں پر، ان آیات پر اور ان روایات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ والدین کی عزت، والدین کا ادب اور والدین کی خدمت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی روح کو زندہ رکھتی ہیں، اس کی فکر کو زندہ رکھتی ہیں اور اس کے اندر کی دنیا کو تر و تازہ، پاکیزہ، نورانی رکھتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر سے نکل جائیں تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ سامعین گرامی، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ہمیں جن چیزوں کی طرف دعوت دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کے حوالے سے ان کے مقابلے میں اف تک نہ کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو۔ ہر وہ چیز جو تمہاری روح کی موت کا سبب بنے اس سے اجتناب کرو اور اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھو۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کہیں پر بھی والدین سے یہ نہیں کہا قرآن کریم نے کہ اپنے بچوں کے دکھ سکھ کا خیال رکھیں۔ کہیں پر والدین سے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلائیں۔ کہیں قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ والدین سے کہا جائے کہ اپنے پیاسے بچوں کو پانی پلاؤ، اپنے ننگے بچوں کو کپڑے پہناؤ، اپنے بچوں کی بھوک کا، آرام کا خیال رکھو۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں بچوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو، ان کی باتوں کے درمیان میں نہ بولو، جب وہ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے پاؤں دراز نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، وہ کھڑے ہوں تو تم نہ بیٹھو، جب تک وہ نہ بیٹھیں اس وقت تک تم کھڑے رہو۔ آداب ہیں، والدین کے آداب ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں روایات میں، احادیث میں کہ والدین پر ان چیزوں کا اطلاق نہیں کیا گیا کہ والدین کو پابند کیا جائے، لیکن بچوں کو پابند کیا گیا کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام عالم انسانیت کو دیا ہے، اس نظام کے تحت نسل انسانی کو آگے بڑھانا سب سے بڑا ہدف ہے۔ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ یہ ان کی فطرت کا گویا خلاصہ ہے کہ والدین جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ چاہے ان کو سکھائیں
یا نہ سکھائیں، آپ چاہیں ان کو بار بار کہیں یا نہ کہیں، یہ ان کے اندر کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے کوئی والدین مستثنا نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ درندوں میں، حیوانات میں، پرندوں میں دیکھتے ہیں کہ والدین انڈے اور بچے والے بچے کو کس طرح سے گرمی سے، سردی سے، دشمنوں سے، آفات سے، بارشوں سے، دھوپ سے بچا بچا کے اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، اڑنے کے، چلنے کے اور اپنی زندگی جینے کے قابل بناتے ہیں۔ کوئی ان کو سکھاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سکھاتا، ان کی فطرت کے اندر ہے۔ وہی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہے۔ اس لیے انسان سے کہا ہے کہ ہمیں تمہیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ لیکن بچوں کو خصوصی طور پر کچھ نصیحتیں کی ہیں، یہ نصیحتیں والدین کو نہیں ہیں۔ بچوں سے کہا ہے کہ والدین کا خیال رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی فطرت میں اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں، لیکن اپنے والدین کے حوالے سے یہ اس کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں نہیں رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر کوئی والدین ایسے ہوں جو اپنے بچوں سے پیار نہ کریں، ان کے دکھ درد کا خیال نہ رکھیں، ان کی خوراک کا خیال نہ رکھیں، ان کی حفاظت کا خیال نہ رکھیں، تو بچے فوراً مر جائیں گے، پھر نسل آگے نہیں بڑھے گی، پھر ایسے حیوانات یا ایسے انسان بچہ بھی پیدا نہیں کریں گے، ان کے دل میں جو بچوں کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس خواہش کو اللہ نے زندہ رکھا اور اس طلب کو اللہ نے زندہ رکھا اپنے بچوں کے لیے، لیکن والدین کے لیے نہیں۔ والدین کی جب نوبت آئی تو پھر قرآن کے ذریعے سے، نبی کریم کی احادیث کے ذریعے سے، اولیاء اللہ کی نصیحتوں کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کیا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ ان میں ایک پھر موقع وہ ہے جہاں پر قرآن کریم نے ہم سے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے سامنے سرکشی نہ کرو، ان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کرو، ان کے سامنے ہمیشہ گردن جھکایا کرو، ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرو، ان کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو تم نہ لیٹو، وہ کھڑے ہوں تو تم نہ بیٹھو، تم اگر وہ کھڑے ہوں تو تمہیں بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے آداب کا خیال رکھو، کھانا پینا پہلے ان کو کھلاؤ، بعد میں خود کھاؤ، ضرورتیں ہیں پہلے ان کی پورا کرو، بعد میں اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ یعنی وہ تمام احکام جو انسان اپنے بچوں کے لیے کسی کے کہے بغیر انجام دیتا ہے، والدین کے حوالے سے اللہ نے کہہ کر انجام دلوانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں بچوں کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا اور جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر والدین حیات ہوں اور ان کی حیات میں انسان ان کا خیال رکھے اور ان کی ممات کے بعد، ان کی موت کے بعد بھول جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ہاں روایت ہے عام طور پر کہ بعض اوقات نافرمان بچوں کو والدین عاق کر دیتے ہیں اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ عاق والدین بچوں کی دنیا بھی تاریک ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو لیکن بعض بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں اس دنیا میں کہ عاق کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، والدین بڑی رضامندی کے ساتھ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے، روایات کہتی ہیں کہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض اوقات والدین کی خدمت اس دنیا میں بچے کرتے ہیں، لیکن والدین کے گزر جانے کے بعد پھر نہ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی نیکی کا کام انجام دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھواتے ہیں، نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ان کے نام پر خیرات کرتے ہیں، نہ ان کے نام پر کسی کو کپڑا دیتے ہیں، نہ ان کے نام پر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتے۔ جن والدین کے بچے ایسا کرتے ہیں وہ والدین عالم برزخ میں مشکلات میں ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پر مشکلات میں ہوتے ہیں اس لیے وہ وہاں سے اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں۔ اس لیے عاق کرنے کا جو عمل ہے اس کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب بچے ہوں خود اپنے والدین کے تو والدین کا خیال جس طرح سے آپ ان کی حیات میں رکھتے ہیں اسی طرح سے ان کی ممات میں بھی رکھیں۔ یعنی یہ جو خیال رکھنے کا عمل ہے، ان کی خدمت کا عمل ہے، ان تک فائدہ پہنچانے کا عمل ہے، یہ ان کی زندگی میں بھی اسی طرح سے رہے اور ان کی موت کے بعد بھی اسی طرح سے رہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اس کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص
ان کی موت کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کو عاق والدین کہا جاتا ہے، اور والدین ایسے بندے کو عاق کر دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اس چیز کو ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے غالباً یہ روایت جو ہے امام رضا علیہ السلام کی ہے، کافی میں منقول ہے، دوسری جلد میں فرمایا کہ ان العبد لیکون بارا بوالدیہ فی حیاتہما، ایک شخص ہو سکتا ہے اپنے والدین کی زندگی میں ان سے بہت نیکیاں کرتا ہو، بہت خدمت کرتا ہو، اور شب و روز ان کی خدمت میں لگا رہتا ہو، ثم یموتان، اور اس کے بعد جب والدین کا انتقال ہو جائے، فلا یقضی عنہم الدین، ان کا قرضہ ادا نہیں کرتا، نہ والد کا نہ والدہ کا، ولا یستغفر لہما، اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، ان کے لیے نیکیوں کا ارسال کا سلسلہ بھی وہ روک دیتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جن سے اس دنیا میں ان کو فائدہ پہنچے، پھر فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بچوں کو عاق لکھ دیتا ہے کہ یہ عاق والدین ہیں۔ یعنی عاق والدین ہونے کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے بھی ہے۔ تو اس لیے والدین کی خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث نبوی میں رسول کریم نے اس دنیا سے بھی جوڑا ہے، اور ہمیں پابند کیا ہے کہ اس دنیا میں گئے ہوئے والدین کے لیے بھی یہ کام ہمیشہ جاری رکھو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ والدین کی توہین نہ کرو، والدین کی تحقیر نہ کرو، والدین کی بے عزتی نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ، چاہے وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی غلط کام ہی کیوں نہ کریں، لیکن تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو عاق ہو جاؤ گے، اور عاق ہونے کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں میں بدترین انجام سے دوچار ہونا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجیب حدیث ہے، فرمایا ایاکم وعقوق الوالدین، ایاکم وعقوق الوالدین، خبردار خبردار خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عاق کر دیا جائے اور والدین تمہیں عاق کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ظلم کرو، کوئی ایسی زیادتی کرو، کوئی ایسی حرکت کرو جس سے ان کا دل دکھے، وہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن دل میں تم سے ناراض ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ الرِّيحَ الْجَنَّةِ توجد من مسیرت 1000 عام، یاد رکھو کہ بہشت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے انسان تک پہنچتی ہے اور انسان محسوس کر سکتا ہے، لیکن ولا یجدها عاق ولا قاطع رحم، لیکن جو شخص عاق کر دیا جاتا ہے، جو شخص قاطع رحم ہوتا ہے، رحم کے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنے والا اور قطع تعلق کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بہشت کی اس خوشبو کو حرام کر دیتا ہے، ان تک اس بہشت کی خوشبو کو پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی جلالت کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھا کے فرمایا بعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، میں جتنا بلند ہوں اس کی مجھے قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے۔ لو ان العاق لوالدیہ یعمل باعمال الانبیاء، اگر والدین کا عاق کردہ انسان انبیاء کے اعمال بجا لائے، جتنی عبادتیں انبیاء نے کی وہ ساری عبادتیں انجام دے، جمیعاً جتنے انبیاء نے جتنی عبادتیں کی وہ ساری کی ساری عبادتیں انجام دیں، لم اقبلہا، میں اس سے قبول نہیں کروں گا، لم اقبلہا منہ، میں اس کی ان تمام عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے والدین کے دل کو ناراض کیا ہے، والدین کا دل دکھایا ہے۔ والدین کے دل دکھانے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اتنی تاکید تھی کہ اس معاملے میں کس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے دنیا ہی میں اس کو ذلت اور خاری نصیب ہوتی ہے۔ عاق والدین کا یہ اثر خود اس دنیا میں ہے، اس دنیا کی بات کی ہے
اس دنیا میں بھی اس کا یہ اثر ہے کہ وہ ذلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذلت کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں مسدود ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں رک جاتی ہیں، وہ گڑ گڑاتا ہے لیکن اللہ اس کی دعائیں نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی تمام بیماریوں سے اور تمام عقوبتوں سے معاف فرمائے، آزاد فرمائے، اور ہماری زندگی کے آخری لمحات کو اللہ کی عبودیت اور بندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔